السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں وحی کے نازل ہونے کی ابتدا کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات آخر کیسے ہوئی، وحی کی جو ابتدا ہے وہ کس زمانے میں ہوئی اور پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جو فرشتہ لے کر آئے اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کیا ریاکٹ کیا، اور ان کو دیکھنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا محسوس ہوا، اور ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ وحی جب نازل ہوئی تو شروعاتی دور میں آخر کیا ماحول تھا وحی جب نازل ہو رہی تھی۔ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، جیسے ہمارے یہ محمدی چینل ہے، ایسے کچھ اور بھی ہمارے آفیشیل چینل ہیں، جیسے مولانا سید سلمان محمدی دعوت رحمانی، اسی طرح ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے سلمان سید، اور کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں جو اس ویڈیو کے ان تمام چینلوں کی لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں، ان کو بھی بولے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں، احباب تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو منصب نبوت و رسالت کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، پھر جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو عمر مبارک صرف 63 برس کی تھی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ اچھے خوابوں سے شروع ہوا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اس کی شروعات اچھے خواب سے ہوئی تھی۔ جو کچھ آپ خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح کی طرح روشن اور واضح ہو جاتی تھی۔ حضرات محترم، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھے خواب تو موجود ہیں لیکن وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اسی طرح نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی نبی نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی بھی نبی، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ قیامت کے قریب آئیں گے وہ تو آسمان پر ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی نیا نبی بن کے آیا۔ حضرت عیسیٰ تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں، وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، تو نیا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی اس چیز کا اقرار کرے اور قائل ہو کہ بھائی میں نبی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کافر ہے، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے جو اس چیز کا قائل ہو کہ بھائی میں نبی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی قرآن آ سکتی ہے، نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی پر وحی نازل ہو سکتی ہے۔ ہاں، الہام نازل ہو سکتا ہے جو وحی کی ہی ایک قسم ہے، لیکن الہام جو ہے یہ ولیوں پر نازل ہوتا ہے، ولی قیامت تک ہوں گے۔ اور وحی جو ہے، یہ وحی اور الہام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وحی میں یقینی ہوتا ہے، یعنی وحی کا جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی نہیں ہوتا، یقینی ہوتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے جو حکم ملتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہ چیز ہے بھی کہ نہیں، ایسا نہیں رہتا۔ اگر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اپنے نبی پر تو وہ یقینی ہے کہ وہ چیز ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن جو الہام کا حکم ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا۔ الہام صاحب الہام کے لیے تو یقینی ہوتا ہے، لیکن عالم کے لیے، یعنی الہام صاحب الہام کے لیے تو
وہ دلیل ہوتا ہے، لیکن عالم کے لیے وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ عالم کے لیے دلیل جو ہے وہ ثبوت ہے، پروف ہے، یا وحی وغیرہ ہے، اس کے علاوہ وحی تو کوئی ہوگی نہیں۔ لیکن اگر کوئی ماننے والا اولیاء ہے کہ کوئی ولی اللہ ہے، اس کو کچھ ماننے والے اس کے لوگ ہیں، وہ اگر اپنے شیخ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی بات پر کہ بھائی کوئی وہ چیز بولے آپ کو کہ یہ کرنا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے کوئی بھی چیز تم کو صراط المستقیم سے بھٹکانے والی بات نہیں بتائے گا۔ میں بات یہاں پر نارمل انسان کی نہیں کر رہا، ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے انسان کی بات کر رہا ہوں جو ہمہ وقت شب و روز اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف کیے رہتے ہیں، ہمہ وقت وہ دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ میں یہاں پر ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ میں آج کے بازارو لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ٹیم ٹماکا لیے جہاں بھی دیکھیں کہ یہ مالدار پارٹی ہے، اس کو مرید بناؤ، اس کو جو ہے خلافت دو، اور اس کو جو ہے اپنا مرید بنا کے اس کے سامنے اپنا جبہ قبہ کے تحت بیٹھو تو اس سے ہماری دان دکشنا بڑھے گی۔ ایسے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، یہاں پر میں بات کر رہا ہوں اللہ کے ولیوں کی، جن کا مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے، بہت بالا ہے، اور ان کی پہچان وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ ولیوں کی پہچان کیا کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی شروعات ہے وہ اچھے خواب سے ہوئی۔ جو کچھ آپ خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح کی طرح روشن اور واضح ہو جاتی۔ اسی دوران تنہائی اور خلوت کا شوق پیدا ہوا، اکیلے رہنے کا شوق پیدا ہوا آپ کے اندر، اور آپ غار ہرا میں گوشہ نشیں رہنے لگے، جہاں آپ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے اور گھر واپس ہونے سے پہلے تک مسلسل عبادت کرتے رہتے۔ حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور پھر کچھ دنوں کے لیے کھانا کی چیزیں لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا کئی سالوں تک، یہاں تک کہ آپ غار ہی میں تھے کہ تجلیات حق کا نزول ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ کو پکڑ کر زور سے سینے سے لگایا، جس کی گرانی میں نے اپنے اندر محسوس کی، اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے دوسری مرتبہ مجھ کو پکڑ کر زور سے سینے سے لگایا اور میں نے پھر وہی کیفیت محسوس کی۔ اس کے بعد جبریل نے پھر مجھے پڑھایا اور کہا، اقرا، پڑھیے۔ میں نے اس بار بھی یہی کہا کہ ما انا بقاری۔ جبریل نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکڑ کر زور سے معانقہ کیا اور میں نے وہی پہلی جیسی کیفیت محسوس کی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی آیت ہے، اور یہ پہلی آیت ہے جو قرآن مقدس کی نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے پڑھنے کے لیے حکم دیا کہ پڑھیے۔ تعلیم کی اہمیت اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نماز کا حکم دے سکتا تھا، عبادت کریے یا روزہ رکھیے، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے پہلے کیا کہا کہ پڑھیے۔ تو اب سمجھ لیں کہ تعلیم کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان ہی تعلیم و تربیت سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ مسلمان کو جس فیلڈ میں سب سے آگے ہونا چاہیے، آج مسلمان اس فیلڈ میں کوسوں دور نظر آتا ہے۔ اور ایک زمانہ مسلمانوں کا جو گولڈن ایج کا جو دور تھا، وہ ایک الگ دور تھا، وہ ایسا دور تھا کہ جس میں ہر چہار جانب سائنٹسٹ ہوں تو مسلمان، یا کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیے، ہر فیلڈ میں مسلمان اس زمانے میں سب سے آگے نظر آتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب منگولوں کا قہر نازل ہوا بغداد پہ اور اس کے علاوہ ہر چہار جانب، تو مسلمانوں کی ریاستیں بخارا میں یا سمرقند میں، بغداد میں، ہر جگہ جہاں مسلمانوں کا بول بالا تھا، وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے ہر چہار جانب جو ہے منگولوں نے وہ ظلم و زیادتی کی اور جبر کی اپنی ایک الگ کہانی لکھی، جس کے بعد
ہزاروں ہزار لاکھوں کتابیں اور لائبریریاں جلا کر راکھ کر دی چنگیز خان نے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے علماء کو اور سائنٹسٹ کو اور اسلامی ایسے فنکاروں کو اس نے قتل کر دیا جو آج اگر ہوتے تو اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک الگ سنہرا دور آج بھی رہتا. لیکن مسلمان دھیرے دھیرے اپنی اس شناخت کو بھولتے چلے گئے اور آج پڑھائی سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، جبکہ یہ افسوس کا مقام ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر فیلڈ میں سب سے آگے رہیں، لیکن مسلمان خواہ وہ تعلیم کی فیلڈ ہو یا وہ سائنس، یعنی کسی بھی فیلڈ میں آپ لے لیں، ہر فیلڈ میں مسلمانوں کو سب سے آگے رہنا چاہیے. لیکن مسلمان ہر فیلڈ میں آج پیچھے ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم نہیں پڑھ پائیں، پڑھ لیے ہوں یا نہیں پڑھ پائے ہوں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، انہیں اس چیز کی تعلیم دیں کہ وہ جو ہے ان کو سائنس بھی ہم پڑھائیں، ان کو میڈیکل لائن میں بھی بھیجیں، ان کو انجینئر بھی بنائیں، سب بنائیں، لیکن ان کو دین کی تعلیم بھی ضرور دیں. اگر ہم ان کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں تو بنائیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم اگر آپ نے نہیں دیا تو اپنے بچوں کو جہنم میں جانے کا اور جہنم میں بھیجنے کا آپ ایک ذریعہ بنے ہیں. جہنم میں مت بھیجیے، آپ ان کو سب بنائیے، لیکن دین کی وہ تعلیم جو ہر مسلمان کو سیکھنی فرض ہے، اتنا ہر مسلمان اپنے بچوں کو ضرور دے. یہ ہر انسان پر ضروری ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے. حضرات محترم، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں اور ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو رحم مادر میں بستہ خون سے پیدا کیا. پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے بزرگ و برتر ہے. اور پروردگار جس نے قلم کے ذریعے بہت سارے علم کی تعلیم دی اور انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. حضرات محترم، اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے. اس وقت یہ حال تھا کہ آپ وحی کے روب کی شدت سے حیرت زدہ تھے. آپ کا دل کانپ رہا تھا اور پورے جسم پر جو ہے بخار اور لرزہ کی کیفیت طاری تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور کہا، زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑایا. کچھ دیر کے بعد روب و دہشت کی شدت ختم ہوئی اور آپ کا خوف ختم ہو گیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پورا واقعہ بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر خوف طاری ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ قطعاً خوف نہ کیجئے، اور آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو، کیونکہ اللہ کی قسم مجھ کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا اور بے مراد نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ قرابت داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں. اگرچہ وہ قرابت دار آپ سے اپنا رشتہ توڑ لے اور بدسلوکی کا معاملہ کیوں نہ کرتا ہو، آپ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، اگرچہ لوگ آپ سے جھوٹ بولے یا آپ کو جھٹلائیں. بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ امانت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ اے ابن عم، اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو سنیے ذرا. ورقہ بن نوفل نے کہا، سناؤ بیٹا کیا بات ہے، تم پر کیا بیتی اور تم کیا دیکھتے ہو اور محسوس کرتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا. انہوں نے ساری باتیں سن کر کہا کہ تم دونوں کو مبارک ہو، یہ تو فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. اے کاش تمہاری نبوت کے اظہار اور تمہاری دعوت کے اعلان کے وقت میں طاقتور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم یعنی قریش اور تمہارے قرابتدار تمہیں شہر سے نکال دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حیرت سے پوچھا، کیا واقعی میری وہ قوم جو مجھے صادق و امین کہتی ہے، یعنی وہ قوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتی تھی، وہ قوم
جو آپ کے لیے گواہی دیتی تھی کہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن محمد صادق اور امین ہے، ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب اور حیرت ہوا اور پوچھا کیا واقعی میری قوم مجھ کو شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، مجھے یقین ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہیں شہر سے ضرور نکال دیں گے، کیونکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہاری طرح نبوت اور شریعت لے کر آیا ہے، کافروں نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی اور اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ حضرات محترم، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں آیا، کافروں نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی اور اس کو سخت تکلیفیں پہنچائی۔ اگر ان ایام میں جب تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے اور اس کے جواب میں تمہاری قوم کے لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے اور تمہیں تمہارے شہر سے نکالیں گے، میں زندہ رہا تو پوری طاقت و قوت سے تمہاری مدد اور حمایت کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ورقہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے اور جلد ہی اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ابتدائی زمانے کے واقعات، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور کیسے پھر بعد میں آپ کو شہر سے نکال دیا گیا، آپ ہی کے ملک، آپ ہی کے شہر سے، بلکہ آپ ہی کے شہر سے آپ کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، قتل کرنے کی سازشیں رچی گئی، کیا کیا نہیں کیا گیا، بالآخر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرات محترم، جیسے ہمارا یہ محمدی چینل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمارے آفیشیل چینل ہے، جسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح دعوت رحمانی ہے، اسی طرح ایک ہے سلمان سید۔ ہماری ان تمام کے تمام چینل کو کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں جو اس ویڈیو کے ان تمام چینلوں کی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، ان چینلوں کی لنک ان کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔